آگے بڑھیے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب 18 دن یہیں پر مکہ المکرمہ میں قیام کیے۔ طائف کے قریب میں حوازن نام کا قبیلہ تھا جو شجاعت میں، بہادری میں بڑا نامور تھا۔ انہوں نے جب سنا کہ مکے کو فتح کر لیا مسلمانوں نے، اللہ کے رسول نے، تو 4 قبیلوں کو متحد کر لیا، پورا ایک پلان بنایا کہ اب مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جاسوسی کے طور پہ بھیجا، آپ جاؤ، جا کر معلوم کر کے آؤ۔ تو وہ گئے اور آ کر بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی وہ تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی 8ویں ہجری میں 5 شوال کو 12,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ گئے۔ جب مسلمان حنین کے لیے جا رہے تھے میدان جنگ میں، مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا، ہم بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے بدر میں، احد میں 1,000 تھے، اور پھر خندق کے موقع پہ 3,000 تھے، فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 تھے، 2,000 نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، ان سب کو ملا کر اب 12,000 ہے۔ تو بعض نئے جو مسلمان صحابہ تھے نا، ان کے ذہن میں خیال آیا اب تو ہم 12,000 ہے، اب تو ہم جیت جائیں، تو ہم نہیں ہار سکتے۔ اللہ پاک کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ ہم نے کئی موقع پہ تم کو کامیاب کر دیا، لیکن حنین کے موقع پر تم عجب میں پڑ گئے تھے، تمہیں ذہن میں خیال آیا کہ تم تعداد کی بنیاد پہ جیتو گے، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اب 14 شوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے پاس سے گزر رہے تھے تو حوازن کے سینکڑوں تیر انداز لوگ پہاڑی کے اندر چھپے ہوئے تھے، گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی مسلمان سامنے آئے، تیروں کی انہوں نے برسات کر دی، ایسے تیر برسائے کہ مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ پھر اچانک حوازن کے گھوڑ سواروں نے ہلہ بول دیا، اسلامی لشکر تاب نہیں لا سکا، سب مسلمان درہم برہم ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب، ابو سفیان بن حارث، فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور ان کے بھائی حضرت ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے، اور صحابہ منتشر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس وقت تاریخ نے اللہ کے نبی کا ایک ایسا رول دیکھا، ایک ایسا کریکٹر دیکھا کہ پوری زندگی میں اس سے پہلے نبی نے کبھی ایسا کریکٹر نہیں دکھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ابو سفیان بن حارث بھی تھے، اللہ کے نبی کی خچر کی لگام تھام کر ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اشعار تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ علماء فرماتے ہیں نبی نے اس سے پہلے کبھی شعر نہیں کہا تھا، نبی کی زبان پہ شعر آیا اور نبی نے اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور پورے حنین کے میدان میں صحابہ بکھر گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسے اعلان کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ایسے زور سے آپ نے شعر پڑھا۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس نے انصار کو پکارا، اے انصاریوں، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں۔ وہ لمبی آواز والے تھے اور لمبے قد والے تھے، یہ 2 خوبیاں تھیں حضرت عباس کی، ان کی آواز لمبی تھی اور ان کا قد بھی لمبا تھا، ان کی آواز دور دور تک پہنچ گئی، اور لبیک لبیک کہہ کر صحابہ کرام واپس پلٹنے لگے۔ جس کی سواری نے مڑنے میں دیر لگائی وہ سواری سے کود گیا اور پیدل نبی کی طرف آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں لگ بھگ کئی افراد جمع ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں پھر لڑائی کی بھٹی گرم ہوئی اور اللہ پاک نے پھر مدد کی، اور پھر صحابہ کرام اس جنگ میں جیت گئے اور دشمن ہار کر واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، حوازن اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہو گئی، مگر حوازن کا جو سردار تھا وہ طائف کی طرف چلا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، وہاں پھر مسلمان کئی دن تک وہاں پر لڑتے رہے، اور وہاں پر بھی تیر اندازی ہوئی، ایک وہ تفصیلی مرحلہ ہے اور معرکہ ہے۔ اس مہم کا جو میدان تھا، جو طائف کا میدان تھا، آپ نے پہلے دن کی مجلس میں سنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے لیے قبیلے بنو سعد کو گئے تھے۔ یہ قبیلے بنو سعد کے قریب تھا یہ ایریا، تو اللہ کے نبی کی ایک بہن تھی شیما جن کا نام تھا، تو یہاں پر حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، تو کسی کو یقین نہیں آیا، صحابہ کرام خوشی سے بے چین ہو گئے، اللہ کے نبی کی بہن ہے اور آج ہم کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بہن کو اکرام سے بلایا گیا اور صحابہ کرام نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتایا۔
بتایا بہنوں کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے، اور بہن کو اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہا اے اللہ کے رسول، ایک 70 سال کی بوڑھی آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں شیما ہوں۔ کیسے پتا کرے کہ تم شیما ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گود میں لیے بہلایا کرتی تھی اور میں آپ کو کھلایا کرتی تھی کہ بچپن میں آپ نے میری پیٹھ پہ کاٹ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اتنا تیز تھا، جیسے ہی بہن نے یاد دلایا اللہ کے نبی کو وہ بات یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، اپنی بہن کے اعزاز میں اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا، وہ چادر جس کو صحابہ کرام ہاتھ لگانے اور چومنے کو بے چین ہوتے تھے۔ 70 سالہ بہن کو دیکھا، چادر مبارک کو نکالا، کہا کہ آ جاؤ بہن، میری بہن، یقیناً تم میری بہن شیما ہو، میں نے بچپن میں تمہارے ساتھ میں پل گزارے تھے۔ چادر کو بچھا دیا اور چادر پر بٹھایا اور بہن کا اکرام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں کی، پھر آپ نے فرمایا اے میری بہن، اگر تم رہنا چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اور اگر تم اپنے قوم میں جانا چاہتی ہو تو جا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میری بہن جا رہی ہے، میری بہن کو کچھ ہدیے دے دو، کچھ تحفے دے دو۔ تو صحابہ کرام نے ان کو کچھ غلام دیے، باندی دیے، اور بڑی عزتیں دے کر ان کی بہن کو رخصت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن اپنے قبیلے کو پہنچی ہے، اور پہنچنے کے بعد میں بعض روایتوں میں آتا ہے وہاں جا کر انہوں نے اپنے بھائی محمد کی وہ تعریفیں کی اور آپ کے اخلاق کریمانہ کے وہ جوہر بتائے کہ وہاں کے رہنے والے قبیلے کی کئی 100 عورتیں متاثر ہو گئی، اور ایک ہی دن میں حضرت شیما کی دعوت پر وہ اسلام قبول کر لیے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی تو آقا کا دل خوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں، آپ نے میری بہن کو بہانہ بنا کر کئی امت کی بیٹیوں کو جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر جعرانہ میں قیام فرمایا، یہاں بنو حوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران ایک عمر رسیدہ دیہاتی خاتون آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھائی، ان کے ساتھ میں اللہ کے نبی بیٹھ گئے، نہایت ادب سے ان کی گفتگو کرنے لگے۔ صحابہ کرام دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے، پوچھا اے اللہ کے نبی آپ اتنی عزت فرما رہے ہیں، یہ خاتون کون ہیں اور یہ عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا بچپن میں، یہ میری رضائی ماں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ماں بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس ہو رہے تھے، جعرانہ کے مقام میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران اذان دی گئی تو ایک نوجوان بچہ تھا جس کا نام ابو محذورہ تھا، لمبی ان کی زلفیں تھی اور وہ مذاقاً اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ ان کی آواز بڑی دلکش تھی اور پرکشش تھی۔ اللہ کے نبی کی کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے نبی نے نوجوان کو بلایا، ان کو ڈانٹا نہیں، شفقت سے ان کے زلفوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ وہ اذان دے رہا تھا نا مؤذن، میں وہ دوہرا رہا تھا۔ نبی نے فرمایا پھر سے پڑھو، تو پھر سے انہوں نے پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفوں پر ہاتھ پھیرا، ابو محذورہ پر ایسا اثر ہوا ان کا دل پلٹ گیا، انہوں نے اسی وقت میں اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو مسجد حرام کا مؤذن بنا ڈالا، انہوں نے عمر بھر وہ زلفیں نہیں کاٹی جس پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پھیرے گئے تھے۔ آگے بڑھیے، قریب 2 ماہ 16 دن لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکل کر مدینہ منورہ کو جانے میں، اور مدینہ کو جانے کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے، جیسے آپ نے اس سے پہلے سن لیا تھا، جنگ موتا ہوئی۔ موتا کے اندر رومیوں سے مسلمان صحابہ نے لڑی تھی کہ شام کی سرحدوں پر اس وقت میں نصرانی عرب بھی بعض ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر کے وہ لوگ اپنی جماعت تیار کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور قیصر روم نے یہ مہم غسانی نصرانی کو دے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہم کو ملک شام کی طرف جانا ہے، کیونکہ بدر میں ہوئی تھی، احد کی پہاڑی کے سائے میں ہوئی تھی، لیکن خندق مدینے کے اندر ہوئی تھی۔ اگر ملک شام سے وہ جماعت آ جاتی، لاکھوں کا لشکر مدینے کو آتا، تو ڈر تھا کہیں مدینے پر حملہ ہو کر مدینہ تباہ نہ ہو جائے۔ نبی نے مشورہ کیا اور اللہ کے نبی نے غور و فکر کیا، اس کے بعد یہ طے کیا کہ ہم کو بجائے دشمن کو یہاں تک آنے دینے کے ہم کو ملک شام کی طرف جانا چاہیے۔ اور یہ غزوہ تبوک کا واقعہ یہ آپ کو لکھنے کی بات ہے، ایسا واقعہ ہے یہ موجودہ زمانے میں اسلام کے لیے کام آنا، دین اسلام کے تقاضوں پر چلنا، اللہ کے نبی کے دین کے تقاضوں پر کھڑے ہو جانا۔ جو رکاوٹیں آتی ہے ان رکاوٹوں کا حل، ان رکاوٹوں اور آزمائشوں کا علاج غزوہ تبوک کے ذریعے بتایا گیا۔ ایسا موقع تھا کہ اس موقع پر گرما کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کاروبار کھجور کا تھا، باغوں کا تھا، کھجور کے پکنے کا دن ہے، اور ایک مدت سے قحط چل رہا تھا مدینے میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر کرنا تو اٹل ہے، اب
نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آزمائش ہے کہ بھوک ہے، فاقہ ہے اور گرمی کا موسم ہے اور کھجور کے پکنے کا دن ہے، ابھی کھجور کاٹیں گے، سال بھر کی پونجی جمع ہو جائے گی، لیکن نکلنے کا فیصلہ اٹل تھا۔ نبی نے ایک فرمایا سب کو چلنا ہے، سب کو چلنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اب تمہارے مال کی دین اسلام کو ضرورت ہے۔ اب آپ سنیے، جب دین اسلام کے لیے نبی نے مال کا اعلان کیا تو صحابہ کے کیسے مظاہرے تھے۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کر کے جہاد کے لیے صدقے خیرات کی ترغیب دی۔ شمع رسالت کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عاصم بن عدی آئے، انہوں نے 90 وسق کھجوروں کا ذخیرہ دے دیا۔ عثمان بن عفان آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے 300 اونٹ اور 1000 اشرفیاں دی۔ عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے 100 وقیہ چاندی دی۔ حضرت عمر نے تو 200 وقیہ چاندی کے علاوہ گھر کا آدھا سامان دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے تو کمال کر دیا، گھر میں جو کچھ تھا وہ سب لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر آئے، عمر آئے، پوچھا اے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا اللہ کے نبی آدھا مال گھر میں رکھ کے آیا، آدھا آپ کے پاس لایا۔ صدیق اکبر کو پوچھا ابو بکر تم کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب آپ کے واسطے لایا ہوں۔ پوچھا گھر میں کیا رکھ کے آئے؟ فرمایا اللہ اور رسول کے بھروسے پہ آیا ہوں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ ایسے عاشق زار تھے، اللہ کے نبی کی محبت میں بالکل بےتاب تھے۔ غریب صحابہ بھی پیچھے نہیں تھے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقے کر رہے تھے۔ یہ سفر سواریوں کے بغیر طے کرنا بہت مشکل تھا۔ صحابہ کی تعداد بڑی تھی، سواریاں کم تھے، ایک ایک اونٹ پر باری باری 2 3 3 آدمیوں کی ترتیب بنائی، پھر بھی کچھ افراد کے لیے انتظام نہیں ہو سکا تو وہ روتے روتے دربار رسالت سے لوٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تو منافقین باتیں کرنے لگے کہ حضور حضرت علی سے ناراض ہو گئے اسی لیے نہیں لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی تک یہ بات پہنچی، آ کر نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی کے مقام و مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو قوم سمود کے کھنڈرات سے گزرے۔ قوم سمود جو ہے نا، صالح علیہ السلام جس کی طرف آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہزاروں سال پہلے وہاں پر اللہ کے نبی حضرت صالح آئے تھے، ان کی قوم نے دعوت کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے زلزلے دیے تھے اور بجلیاں آئی تھی اور وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، ان کے مکانات کھنڈر بن گئے تھے، ان کی داستان عبرت نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی کو خدشہ ہوا کہیں مسلمان ان کی عمارتوں کا جائزہ لینے کے لیے نہ رک جائے، یہ عبرت کی جگہ کو کہیں تماشا نہ بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ جگہ آئی اپنے سر پہ کپڑا ڈال لیا اور کھنڈروں کو دیکھا بھی نہیں، اور صحابہ کی فرمایا سواری کو تیز کر دو، اور صحابہ سے بھی کہنے لگے ظالم لوگوں کی آبادی سے گزرتے ہوئے تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے، کہیں وہی عذاب تم پر نہ آئے جو ان پر آیا تھا۔ وہاں کنواں تھا قوم سمود کا، فرمایا اس کنویں سے کوئی پانی نہیں پینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے عذاب کا اثر اب تک پانی میں ہوگا۔ سالوں گزر گئے لیکن فرماتے ہیں اب تک بھی عذاب کا اثر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مکمل ہوا اور اللہ کے نبی شام کی سرحدوں پر تبوک نام کے چشمے کے پاس پہنچے۔ یہ تبوک نام کا چشمہ تھا، یہ چشمے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ بات آپ کو محفوظ کر لینے کی ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رکے اور تقریباً 20 دن تک انتظار کیا، لیکن وہاں پر کوئی رومی نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی لگتا ہے وہ ڈر چکے ہیں، لہٰذا ان کے اب انتظار کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک ڈھاک بیٹھ گئی، ایک رعب بیٹھ گیا، ایک دبدبہ بیٹھ گیا کہ مسلمان روم کی سرحدوں تک آ سکتا ہے، شام کی سرحدوں تک آ سکتا ہے۔ تو دشمن ڈر گیا، دشمنوں پر رعب پڑا۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین تو جھوٹے سچے بہانے بنائے، لیکن بعض ایسے لوگ تھے جو 10 تھے جو مخلص تھے، ان میں سے 7 ایسے صحابہ جو پیچھے رہ گئے، انہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے۔ انہی میں ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ عنہ تھے، خود کو ستونوں سے باندھ لیا اور قسم کھائی اس وقت تک بندہ رہوں گا جب تک اللہ کی طرف سے توبہ قبول نہیں ہو جاتی۔ یہاں تک کہ ان کی توبہ اللہ کی طرف سے 7ویں دن قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے سامنے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں پورا کا پورا مال دے دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ تو نبی نے فرمایا پورا مال مت دو، بس ایسا کرو کہ تم اپنے پاس کچھ رکھ لو۔
ایسے صحابہ کرام. اب تک منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا اعلان نہیں کیا تھا, اور تبوک کی جنگ میں منافقین نہیں آئے تھے, چونکہ دور جانا تھا نا, نہیں آئے تھے. اور بعض مخلص مسلمان بھی نہیں آئے تھے, 10 مسلمان تھے وہ, جن میں سے 7 معذور تھے. 7 مسلمانوں کو اللہ پاک نے 1 ہفتے یا 10 دن کے بعد میں معاف کر دیا. لیکن 3 ایسے صحابہ تھے 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا. میں ہر بہن سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, سورہ توبہ, سورت کا نام لکھ لیجئے, سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے 3 واپس ہونے والے مسلمان ہیں. پارے 11 جو شروع ہوتا نا, وہ پارے 11 شروع سے وہیں سے اللہ بیان کرتے ہیں. آپ سورہ توبہ پڑھیں گے, اس میں انہی کے بارے میں ہے کہ غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہ گئے 3 مسلمان, وہ مسلمانوں کو 50 دن تک ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا, اور 50 دن تک ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش رکھا. پورا مدینہ بائیکاٹ کر دیا تھا ان کا, اور بہت تکلیف میں تھے صحابہ. خود نبی اکرم کا چہرے انور کے اوپر بحالی نظر نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی. لیکن منافقین نہیں آئے تھے. غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ منافقین نے کہا تھا ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں, آپ آ کر اس مسجد میں قدم رکھیں گے, آپ کی برکت سے ہم وہ مسجد کو آباد کریں گے. منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل کر دی. وہ ایک مسجد بنائے تھے. اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, یہ لوگ ایسے ہیں انہوں نے ایک مسجد شکل بنائی ہے, لیکن ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا. یہ مسجد نہیں ہے, مسجد زرار اللہ نے اس کا نام قرآن میں کہہ دیا. اور اللہ کے نبی سے اس مسجد کو آغاز کرنے والے تھے, شروعات کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے پیغام دے دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے, مسلمانوں کے خلاف ایک مرکز بن رہا مسجد کے نام پہ. تو صحابہ کرام کو بھیج کر مسجد کو جلوا دیا, یعنی مسجد زرار کو, جس کو مسجد کہتے تھے حالانکہ وہ مسجد نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تو اس موقع پر ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, جن کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا, کل آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی, تو ان کا انتقال ہو چکا تھا رمضان کے مہینے میں. اور اسماء بنت عمیس, ام عطیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے مل کر غسل دیا. خبر کی خدائی کے وقت میں آقا آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ قبر کے کنارے پر تشریف تھے فرما تھے, اور آپ نے اپنے پیارے داماد کی تنہائی کا دکھ محسوس کیا اور فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عثمان کا مقام کتنا بلند تھا کہ اللہ کے رسول اپنی 2 بیٹیاں دیے ہیں, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسری ہوتی تو تیسری بھی دیتا. یہی غزوہ تبوک ہے میری بہنوں. اس موقع پر عورتوں کے بھی کارنامے, مردوں کے بھی کارنامے. میدان جنگ کے لیے جانے کو صحابہ نکل رہے تھے. ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ اپنے باغ کی نگرانی میں مشغول ہو کر پیچھے رہ گئے تھے, اور ان کی 2 بیویاں تھیں. 2 بیویوں نے گھر میں شاندار پکوان کیا اور بہترین کمرے کو سجا دیا, خوشبوؤں سے معطر کر دیا. اور وہ جب گھر میں آئے انہوں نے دیکھا ادھر ایک بیوی ہے جس نے کمرہ تیار کر دیا. دوسری کے پاس گئے, وہاں پر بھی دیکھا, اچانک دل پہ چوٹ لگی. فرمایا اللہ کے رسول چلچلاتی دھوپ میں میدان جنگ میں ہو, اور یہاں پر ابو خیثمہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں ہو, یہ نہیں ہو سکتا. دونوں بیویوں کو چھوڑ کر جہاد میں نکل گئے, ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ دیا. اور عورتوں کی بھی کوئی قربانی کہ دونوں بیویوں نے شوہر کے جانے کو نہیں روکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار فرما دیا. یہ تھا حضرات صحابہ کرام کا کردار. اور اسی سال جزیہ بھی مشروع ہوا, یعنی اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ملک میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو ٹیکس دینا پڑتا. پھر غزوہ تبوک سے واپس کے بعد میں مختلف ایسے قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب آنا شروع ہوئے. ہجرت کا جو 9واں سال ہے اس کو وفود کا سال بولتے. آپ اس کو لکھ لے سکتے, عام الوفود, یعنی وفود کے آنے کا سال. بس وفود کثرت سے آتے گئے. وفد طائف کا ایک وفد آیا, اور بنو تمیم کا ایک وفد آیا. اور اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کا ہم نے نام سنا ہے بار بار. حاتم طائی کے قبیلے بنو طے کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے. یہ لوگ رکوسی فرقے کے نصرانی تھے, جن کے بعد عقائد صابیوں سے ملتے جلتے تھے. یہ فلس نامی ایک بت کو پوجتے تھے. حضرت علی نے اس کو توڑ دیا اور بہتوں کو قیدی بنا کر مدینے کو لائے. ان میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی آئی تھی. حاتم طائی کی بیٹی کا نام تھا صفانہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے آپ. حاتم طائی بڑے سخی بڑے مشہور تھے. حاتم طائی کی بیٹی آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لباس دیا, انہیں سواری دی, سفر کے اخراجات دیے اور بڑی عزت و احترام سے ان کو آزاد کر دیا. اب جب وہ اپنے قبیلے کو گئی, اپنے بھائی عدی بن حاتم سے جا کر کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سنایا. عدی بن حاتم جب حضرت علی ان کے قبیلے کو گئے تھے وہ نہیں تھے, کہیں چلے گئے تھے, لیکن بہن نے جا کر سنایا, اللہ کے نبی کے بلند اخلاق کی گواہی دی تو بھائی کو رہا نہیں گیا اور وہ مدینہ منورہ پر نکل پڑے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نظر پڑی, آپ مدینے کی ایک گلی میں کھڑے کسی بڑھیا کی درخواست سن رہے تھے. بڑھیا بہت دیر تک اپنی باتیں سناتی رہی اور اللہ کے نبی سنتے رہے. عدی بن حاتم نے دیکھ کر دل میں کہا, یہ محض بادشاہ نہیں ہے, یہ محض بادشاہ نہیں ہے, کیونکہ بادشاہ ایسے نہیں ہوتے. جب اللہ کے نبی کے خدمت میں پہنچے تو شور ہو گیا مدینے میں. عدی بن حاتم آ گئے. اللہ کے نبی نے دیکھ کر فرمایا, عدی اسلام لے آؤ, سلامت رہو گے. فرمایا, میں تو پہلے ایک دین کا پیروکار ہوں. نبی نے فرمایا, میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. یہ حیران ہو کر بولے, بھلا وہ کیسے؟ فرمایا, کیا تم رکوسی فرقے کے نہیں؟ انہوں نے کہا, جی ہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا تم قوم سے چوتھائی مال وصول نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا, ہاں. نبی نے فرمایا, مگر یہ تمہارے دین میں جائز تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا, جی ہاں, جائز نہیں ہے. نبی نے فرمایا, عدی تم کیوں فرار ہوتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کہنا نہ پڑ جائے, تم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا بتا سکتے ہو؟ سنو عدی, تم ہیرا سے واقف ہو؟ بولے, نام ہی سنا ہے, کیا دیکھا نہیں؟ ایک علاقے کا نام تھا ہیرا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ اسلام یہاں تک پہنچے گا, ایک عورت اکیلی تنہا ہیرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی, اسے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑے گی. عدی بن حاتم فوراً اسلام قبول کر لیے. اور اسی سال عبداللہ بن ابی جو تھا نا منافقوں کا سردار, وہ بدترین تھا, اسلام کا دشمن, 20 دن بیمار رہ کے مر گیا. اس کی آخری خواہش تھی کہ اللہ کے نبی اپنے کرتے میں مجھ کو دفن کرے, اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے نا, عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے, جن کا واقعہ کل آپ نے سنا, جو تلوار لے کر باپ کو مدینے میں آنے سے روک رہے تھے, انہوں نے بھی درخواست کی کہ اللہ کے رسول, میرے باپ کے لیے اپنی چادر دے دیجئے, نماز پڑھا دیجئے, دعا کر دیجئے تاکہ میرے باپ کی مغفرت ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم دل تھے, آپ نے تدفین کی, دعائے مغفرت بھی کی, جنازہ بھی پڑھ لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے چین تھا, اے اللہ کے نبی, آپ منافقین کی نماز میں زیادہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر حضرت عمر نے گزارش کی, آپ نے ایسا کیا ہے, منافقین اس سے کیا اثر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات نازل کر دی اور فرمایا کہ آئندہ آپ منافقین کی نماز جنازہ مت پڑھیے, ان کے لیے دعا بھی مت کریے. آپ کتنی بھی دعا کر لو, منافقین کی مغفرت اللہ پاک نہیں کرنے والے ہیں. اب لگاتار قبیلوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا.